کہ خان صاحب اگر اسمبلی توڑتے ہیں اس میں پاکستان کو کتنا بینیفٹ ہے. اسمبلی توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب اسمبلی توڑنے والے ہیں. وہ اس وقت اوور آل جا رہا ہے چینج کی طرف. جی جی. اٹس ناٹ اے ون مین شو کہ خان صاحب اسمبلی اکیلے توڑ دیں گے. آپ سمجھ لیجیے 20 دسمبر 22 دسمبر. لیکن اکارڈنگ ٹو ذائچہ زیادہ تر کس طرف ڈھلان کس طرف زیادہ ہے ان کی, کین بی کی طرف یا کین نوٹ کی بھی طرف؟ اور میاں شہباز شریف کی بھی وہی حالت ہے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی, جو کہ ایسٹروپامسٹ, رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سماجی معاشرتی جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں اس بارے میں بھی. لیکن ناظرین, آج کا ٹاپک بہت زبردست ٹاپک ہے. وہ ہے کہ خان صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جی اسمبلی توڑ دی جائیں گی یا توڑنے لگے ہیں. اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور ہم خبروں میں ادھر ادھر معاملات پر یہ سن بھی رہے ہیں. آج ہم ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانیں گے کہ خان صاحب اگر اسمبلی توڑتے ہیں اس میں پاکستان کو کتنا بینیفٹ ہے یا پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا, اور اگر اس طرح ہوتا ہے اور پاکستان سیف رہے گا آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے آج جانیں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک سر. سب سے پہلے تو بہت سے لوگ دعائیں دیتے ہیں کمنٹس میں اور میرا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ جو آپ کی آپس میں جو ایک گیدرنگ بنی ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہے اور بہت سے لوگ ڈیٹیل میں انٹرویو سنتے ہیں. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ بہت شکریہ ان سب کا, اور اللہ رب العزت سے سب کے لیے دعا ہے کہ جو ہمیں دیکھتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, اچھے کمنٹس دیتے ہیں, برے کمنٹس دیتے ہیں, سب کے لیے اللہ پاک سے خیر کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی خیر کرے, ان کے پیارے رشتوں کی خیر کرے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک کارآمد انسان اس معاشرے کے لیے بنائے. بے شک, آمین. بہت بڑی دعا آپ نے دی ہے. آپ یہ بتائیں سر, ناظرین اس ٹائم جو دیکھ رہے ہیں ویورز ہمارے, آپ کمنٹس پڑھتے ہیں نام کے ساتھ؟ کئی دفعہ جی اتفاق ہوتا ہے, بالکل پڑھتا ہوں جی. دیکھ لیں ناظرین, آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب خود بھی. آپ جو لکھ رہے ہوتے ہیں, کویسچنس کر رہے ہوتے ہیں, کیا کریں, بلکہ آپ دیکھتا ہوں رپلائی بھی دے رہے ہوتے ہیں اپنے نام سے. جی جی بالکل دے رہا ہوتا ہوں, بالکل. ٹھیک ہے. اچھا سر, ٹاپک بڑا زبردست ہے. ایک تو یہ کہ اسمبلی توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب اسمبلی توڑنے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کے حق میں ہوگا فیصلہ یا حق میں نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو میں دیکھتا ہوں نا پلانیٹری پوزیشن اس وقت کی, ظاہر ہے ہم نے ذائچے کے حساب سے ہی بات کرنی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پلانیٹری پوزیشن پاکستان کے ذائچے کی اس وقت ساری ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں چینج آف سسٹم کی طرف جا رہی. تو چینج آف سسٹم جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے یا کس طریقے سے ہے, مگر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلیز جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں یا نہیں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ اسمبلیز ٹوٹ رہی ہیں یا نہیں ٹوٹ رہی, اگر نہیں ٹوٹ رہی تو کب تک نہیں ٹوٹ رہی, اور اگر ٹوٹ رہی ہیں تو کب ٹوٹ رہی ہیں. دیکھیں 20 دسمبر تک جو سچویشن ہے وہ کافی کروشل ہے. اچھا. ان دا سینس کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ جب پڑھتے ہیں اور جب پاکستان کا ذائچہ پڑھتے ہیں, اور ہم جو پی ڈی ایم کے جن لوگوں کے ذائچے میرے پاس ہیں ان کے ذائچے جس وقت پڑھتے ہیں, کافی لمبا چوڑا تھکا دینے والا کام ہے, مگر ظاہر ہے ہم کنسرن ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ, ہم اپنے حصے کا کام کریں. ٹھیک ہے نا جی. وہ احمد فراز صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. ہمارے دوست احباب جو کمنٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کرتے ہیں, ہم اسٹرالوجرز ہیں, ہم نے اپنی اسٹرالوجی کرنی ہے, اس کے علاوہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے اپنی پاکستانیت کا اظہار بھی کرنا ہے, تو جو میرا کام ہے میں وہ کروں. احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. مطلب یہ کہ جو اندھیرا ہے اس کا شکوہ کرنے کی بجائے بہتر یہ کہ آپ اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلائیں. تو ہم اپنے حصے کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ذائچہ ہے پاکستان کا وہ اس وقت اوور آل جا رہا ہے چینج کی طرف. جی جی. اب ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی. خان صاحب کا جو مون ہے, مون تھاٹ کو,
ریلیٹ کرتا ہے. پیدائشی خانہ جو ہے خان صاحب کا, اس کے اندر مرکری بھی موجود ہے. مرکری جو ہے وہ فاسٹ ڈیسائسونیس کو ظاہر کرتا ہے, یعنی فاسٹ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے ایسا بندہ. مگر اس وقت بہت سارے پلینٹس ایسے ہیں کہ جو ان کی اس ڈیسیژن پاور کے اوپر نیگیٹو اینگلز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ خان صاحب کو بار بار سوچنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں, اٹس ناٹ اے ون مین شو کہ خان صاحب اسمبلیاں اکیلے توڑ دیں گے, ایسا نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں ان کا ذہن اس وقت تیزی سے کام کر رہا ہے. یہ زمینی حقائق بھی ہیں جو میچ کر رہے ہیں ان کے ذائچے کے ساتھ. ذہن تیزی سے کام بھی کر رہا ہے. ایک نقطے کے اوپر وہ ہیں بھی, مگر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے مشاورت بھی کر رہے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ ان کو سیٹن اور ان کو مارس اور جو ہے راہو, وہ نیگیٹو نظر سے ان کی ڈیسیژن پاور کو دیکھ رہا ہے, جس کی وجہ سے خان صاحب پہ اس وقت پریشر ہے. یہ پلینٹس کی وجہ سے ڈیسیژن لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے. ہم اب جو بات کر رہے ہیں لوگ کہیں گے یہ کون سی بات ہے, تو خبروں میں آ رہی ہے. ہم تو خبروں میں وہی چیز آ رہی ہے جو کرنٹ سچویشن ہے, اور کرنٹ سچویشن از ڈیو ٹو اللہ کی مرضی. اور اللہ کی مرضی سے جو پلینٹس ہیں وہ اس اینگل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اس انسان کی جو سوچ ہے, خان صاحب کی جو سوچ ہے, وہ تھوڑا سا اس وقت رکی ہوئی ہے. بٹ انہوں نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹائم ہے آپ سمجھ لیجئے 20 دسمبر 22 دسمبر تک, یہاں تک آپ کو بالکل پوزیشن کلیئر ہو جائے گی. یہ گول مول جواب نہیں ہے. اسمبلیز جو ہیں دے کین بی ڈیزالوڈ اور دے کی ناٹ بی ڈیزالوڈ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہے تو ہی ول ڈیزالو, کیونکہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہیں, اور وہ پوائنٹ یہی ہے کہ اگر یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں گیا تو ٹھیک ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. سیلف لیس جو ہے تھاٹ ہے ان کی, پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اس ڈیسیژن سے پاکستان یا تو اسٹیک پہ لگ سکتا ہے یا پاکستان کسی بہتر طرف جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے انسان جو ہے جب سوچ کا اس کا پلینٹ جو ہے وہ ڈبل سائڈ پہ جا رہا ہو تو پھر انسان جو ہے ڈیسیژن لیتے ہوئے ٹائم لیتا ہے. تو ہی ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم, بٹ ہی ول ٹیک ڈیسیژن فرام دس ڈیٹ, ہم جس سے ریکارڈ کر رہے ہیں آج سے 20-22 دسمبر تک جو ہے ڈیسیژن کلیئر ہو جائے گا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا ڈیلے ہو, بہت لمبا ڈریگ نہیں ہوگا, ارلی الیکشنز کی طرف جائے گی بات. لیکن سر آپ نے بھی ایک بات کہی ہے, کین بی اور کین ناٹ بی. آپ نے کہا کہ وہ ڈبل مائنڈ اس ٹائم ہوئے ہیں, لیکن اکارڈنگ ٹو ذائچہ زیادہ تر کس طرف ڈھلان کس طرف زیادہ ہے ان کی, کین بی کی طرف یا کین ناٹ کی بھی طرف, اسمبلی توڑنے کی اگر بات کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت پاکستان کے حکمران میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں محترم, ہمارے وزیر اعظم صاحب, ان کا اگر میں ذائچہ پڑھ رہا ہوں تو ان کا ذائچہ بھی اس وقت جو ہے وہ انڈر ایمینس آپ کہہ لیں کہ اسکروٹنی ہے. ان کو بھی مختلف اینگل سے جو ہے وہ مختلف پلینٹس نیگیٹو نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ بھی کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں مگر وہ بھی کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہے. ریزن یہی ہے کہ خان صاحب کی بھی وہی حالت ہے اور میاں شہباز شریف کی بھی وہی حالت ہے. وہ بس دونوں ایک ہی کشتی کے اپنی اپنی جگہ پہ سوار ہیں, ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جن کو افیکٹ کر رہا ہے سیٹن, جن کو افیکٹ کر رہا ہے مارس, جن کو افیکٹ کر رہا ہے کیتو, ٹھیک ہے جی, یہ اور ان کا سن جو ہے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو اسپیکٹس کی نظر میں ہے. تو اگر ان کا ہم دیکھتے ہیں نا پلانیٹری پوزیشن کو, تو وہ بھی اس ذہن کے ہیں کہ وہ بہتر ہے کہ کسی پریشر سے وہ ریلیز ہو جائیں, کیونکہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ ہے کہ کین ناٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیز جو ہیں وہ اگر تو ان کی مشاورت ہو جاتی ہے, جس کے چانسز ہیں دے ول سٹ ٹوگیدر, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا مون بھی جو ہے وہ مفاہمت کی طرف مڑا ہوا ہے, یعنی ان کی جو سوچ ہے وہ مفاہمت کی طرف ہے.
خان صاحب بھی، میں نے آپ کو یاد اگر ہوگا تو میں نے اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں کہا تھا کہ خان صاحب بھی کچھ کمپرومائزز کریں گے. آپ کو یاد ہے جی؟ تو یہ ہے کہ دیٹ کین بی دیٹ کمپرومائزز وچ ول لیڈ ٹو دا نان ریسولوشن آف اسمبلیز. اتنی جلدی شاید نہ ہو جائے گا، بٹ یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ابھی گئی وہ والی ابھی سچویشن نہیں ہے. 20 دسمبر 22 دسمبر، کیونکہ اس میں پھر جو نیکسٹ پلانٹ ہے وہ سن چینج کرے گا، وہاں پہ جا کے پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے. بالکل سر، آپ نے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، دھرنا نہیں ہوگا. یہ بھی آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہوئی تھی اور دھرنا نہیں ہوا، اور خان صاحب نے کمپرومائز کیا جس میں لانگ مارچ انہوں نے مطلب کہ وہ ختم کر دیا وہاں جا کے. تو یہ بھی کمپرومائز کی طرف ایک بات آئی، اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور عمران خان صاحب آپس میں کمپرومائز کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے، میری پریڈکشن نہیں ٹھیک ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو مجھے سمجھا دیا میں نے وہ کہہ دیا. مطلب آپ تو اپنے نالج سے کہہ رہے ہیں نا، اکارڈنگ ٹو ذائچہ. جو میرے اللہ نے مجھے علم دیا میں نے کہہ دیا، اور وہ نہ دیتا تو میں نہ کہتا. ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو پلانیٹری سچویشن ہے، جو میں پلانٹس کو ریڈ کر رہا ہوں، جتنی مجھے ہمت توفیق اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اس حساب سے ریڈ کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا جائے گا اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا. اچھا جی، یعنی کہ ان شارٹ اگر بات کریں ابھی ٹائم لگ سکتا ہے کچھ دن اور ابھی. جی چلیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں پاکستان کے حق میں بہتر ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کریں چاہے وہ شہباز شریف صاحب کریں، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرنا چاہیے. اچھا، ایک میں آپ کو نا بڑی عجیب بات بتاؤں، اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو بھی پاکستان چینج کی طرف جائے گا. اچھا پاکستان، اچھا اگر اسمبلیز ڈیزالو لیٹ سے نہیں بھی ہوتی تو میں پاکستان کا ذائچہ دیکھ کے بول رہا ہوں کہ پاکستان از آن دا موو فارورڈ. اچھا ٹھیک ہے، پاکستان بہتری تو جا رہا ہے. ڈیفالٹ، ہاں انشاءاللہ پاکستان کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہو گیا، کہیں نہ کہیں سے پاکستان بیل آؤٹ ہوتا ہوا اللہ کی رحمت سے مجھے نظر آتا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ پاکستان کو تو دعائیں لگی ہوئی ہیں بزرگوں کی، جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے ہمارا ملک. پاکستان کا جو 9th ہاؤس ہے نا، پاکستان کے ذائچے کا 9th ہاؤس ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا گھر. تو وہاں پہ ایک پلانٹ اس طرح کا، ایک ستارہ سیارہ جو بھی ہمارے عام فہم زبان میں ہمارے ویورز سمجھے، وہ ایک پوزیشن اس نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ. اس پہ دیکھیں ہو سکتی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کی اور میری بات ہوتی تو میں پھر کہتا کہ ہو سکتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، پاکستان کی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا مقصد بھی یہ ویڈیو بنانے کا ہوتا ہے ناظرین، تاکہ جو ڈاکٹر صاحب کی نالج ہے اس سے آپ کو اویئر کر سکیں کہ آگے کیا مطلب وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کے، ستاروں کا حال کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ بتاتے بھی ہیں. اور ایک مقصد ہے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے جائے، اور ہمارا ملک بہت پیارا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور ایک اور بات ناظرین میں یہاں پر کروں گا کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا چینل بھی لانچ ہونے والا ہے ان فیوچر. آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بڑی زبردست چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم اس پہ بات بھی کریں گے. ڈاکٹر محمد علی اسٹرالوجر کے نام سے ہے، اور یوٹیوب بھی ہے اور فیس بک بھی ہے. آپ نے وہ بھی فالو کرنا ہے، جلدی آ رہا ہے. آپ میری یہ کمیونٹیز وغیرہ میں وہ دیکھیں گے بھی، ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر. اچھا، اور ایک یہاں پہ نا ریکویسٹ ہے میری جو ویورز ہیں آپ کے، وہ یہ ہے کہ مجھے فرسٹ ہاف آف دا ڈے میں پڑھانا ہوتا ہے. اچھا، تو فون کالز جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ اپنے میسیجز ڈراپ کرتے جائیں. اچھا، فون کالز اگر میں نے ڈائریکٹ اٹینڈ کرنی ہے تو 3 بجے کے بعد، دوپہر کو 3 بجے کے بعد. کیونکہ سر آؤٹ آف کنٹری سے بھی آ رہی ہوتی ہے، ان کے ٹائم کا ڈفرینس آ جائے. تو آپ اپنے میسیجز جو ہیں وہ وایا واٹس ایپ جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، اگر میں کال اٹینڈ نہیں کر رہا تو سمجھ لیجئے کہ میں اس وقت پڑھا رہا ہوں یا میں کچھ لکھ رہا ہوں گا، کوئی کام کر رہا ہوں گا. تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے مہربان لوگ ہیں جو کال کرتے ہیں اور جو ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ کال جو ہے وہ 3 بجے کے بعد کیجیے، اور اپنے میسیجز، اپنا جو بھی آپ کے کوسچنز ہیں وہ آپ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں. ٹھیک ہے، بالکل. ناظرین اسکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہے. کچھ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر کہاں پر ہے، تو یہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی نمبر ہے، پرسنل نمبر ہے ان کا. آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں اٹھاتے تو آپ وائس میسیج واٹس ایپ پہ کر دیں. جو بھی آپ کا ایشو ہوگا وہ آپ کو جواب ضرور دیں گے، اور آپ کا مسئلہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.